بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان کا ظاہر مخلوق کے لیے اور باطن حال کے حقیقی کے لیے ہونا چاہیے، لیکن جب انسان ان دونوں میں گڈ مڈ کر دیتا ہے تو سراسر نقصان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت اور جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش جنت ہے اور تکلیف جہنم۔ ابتلا ایک شرف ہے، اس لیے خاصان حق اس میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ قدرت انتقام کے باوجود معاف کر دینا افضل ترین جہاد ہے۔ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی یاد پھیلانا چاہیے، کیونکہ انسان کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا میں اور بندے کے دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے بندے کو صبر و معرفت سے زیادہ عظیم شے اور کوئی نہیں عطا کی، اور اہل معرفت ہی خدا کے مخصوص بندے ہوتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ اپنے قلب کو صاف رکھتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اہل معرفت وہ ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو شخص صدق دل کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ دنیا سے بیزار اور کھینچا سا رہتا ہے۔ دانش مند وہ ہے جو برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکم دیا ہے کہ جو میری خدمت کرے اس کی خادم بن جا، اور جو تیرا خادم بنے اسے تکلیف پہنچا۔ یتیم وہ نہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ادب کی دولت نہیں ہے۔ ایسے کاموں سے گریز کریں جو بے سود، نقصان دہ اور بے راہ رو کرنے والے ہیں۔ انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ لمبی عمر گزارے، لیکن وہ خود ہی اپنی عمر کم کرتا ہے۔ اگر انسان حکام الہی کے مطابق زندگی گزارے تو وہ لمبی عمر پائے گا۔ خدا کی تخلیق کردہ اشیاء خود خدا نہیں ہو سکتی، اگرچہ خدا ہر تخلیق کردہ شے میں موجود ہے۔ جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے، اور دوزخ اس کا مقدر ہے جو اپنے امور نفس سرکش کے سپرد کر دے۔